ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، اگست کی 10 اور سفر کی 4 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے 5ویں مالیاتی کمیشن FCC کے چیئرمین انل کمار جھا IAS ریٹائرڈ نے مالیاتی کمیشن کے دیگر اراکین کے ساتھ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ڈاکٹر BD مشرا سے ملاقات کی. اس دوران ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون اور LG کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال بھی موجود تھے. انل کمار جھا نے کرگل میں LG کو اس کے کام کاج اور مالیات سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے ہل کونسل کرگل کے چیئرمین، ایگزیکٹو کونسلرز اور کونسلروں کے ساتھ کی گئی میٹنگ سے آگاہ کیا. انہوں نے LG موصوف کو فائنانس کمیشن کے ارکان کے کرگل کے سرحدی دیہاتوں کے دورے، لداخ میں جاری اسکیموں جیسے جل جیون مشن، اسکولوں کے کام کاج وغیرہ کے معائنے کے بارے میں بتایا. انل کمار جھا نے LG کو کمیشن کے ارکان کی اسٹیک ہولڈرز اور عوامی نمائندوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں مطلع کیا اور لداخ میں ملازمتوں کی بھرتی کے مسئلے پر روشنی ڈالی. LG ڈاکٹر BD مشرا نے لداخ میں مختلف گزٹڈ اسامیوں کے لیے بھرتی کے قوانین کے مسودے کی تیاری اور یونین پبلک سروس کمیشن کے چیئرپرسن کے ساتھ گزٹڈ اسامیوں کی بھرتی سے متعلق ہوئی ملاقات کے بارے میں جانکاری دی. انہوں نے فائنانس کمیشن لداخ میں اربن لوکل باڈیز اور پنچایتی راج اداروں کو خود مختار بنانے کے لیے ان کی سفارشات کے لیے بھی کہا. ریزرویشن کمیشن فار ایکچوئل لائن آف کنٹرول لداخ کے چیئرمین جسٹس بنسی لال بٹ، سابقہ جج ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر و لداخ نے گزشتہ روز سرحدی علاقہ گرکون، درچک، سنچے، ہورداس، گرگردو، بٹالیک، سلمو، چولی چند دیہاتوں کا دورہ کر کے یہاں بنیادی سہولیات سے متعلق مقامی لوگوں سے گفتگو کی. اس دوران جسٹس بنسی لال بٹ نے آئین اور نظام عادل کے تاریخی تناظر پر روشنی ڈالتے ہوئے پسماندہ لوگوں کی فلاح و بہبود کو آگے بڑھانے کے طریقہ کار پر وضاحت دی. موصوف نے تمام رہائشیوں کی فلاح و بہبودی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہیں پچھلے اقدامات میں نظر انداز کیا گیا ہو. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انصاف ہر فرد کے لیے قابل رسائی ہونا چاہیے. ہندوستانی آئین کی میراث پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے اپنی ریزرویشن پالیسیوں کے ذریعے ہندوستان کو ایک فلاحی ریاست کے طور پر تشکیل دینے میں اس کے کردار پر زور دیا. انہوں نے تمام کمیونٹی، بالخصوص دور دراز علاقوں میں سماجی انصاف اور مساوی ترقی کو یقینی بنانے میں ان پالیسیوں کی اہمیت پر زور دیا. مقامی باشندوں نے گزشتہ 7 دہائیوں سے جاری مسائل و مشکلات کے بارے میں چیئرمین موصوف کو آگاہ کیا. چیئرمین کے ہمراہ سابقہ CEC کرگل و کونسلر سلمو فیروز احمد خان، ADC سہیل احمد، ایڈیشنل سیکرٹری ALC کمیشن چھرنگ موٹوپ حامد احمد، پرائیویٹ سیکرٹری نائب تحصیلدار سجاد حسین اور نائب تحصیلدار محمد ابراہیم موجود تھے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے شعبہ صحت باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل کی جانب سے موصولہ نوٹیفیکیشن کے مطابق باقریہ کی جانب سے ایک میگا ہپ اینڈ نی ریپلیسمنٹ سرجیکل کیمپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق 13 اگست کی شام سے 14 اگست تک باقریہ کیمپس بیمتھنگ میں مریضوں کا معائنہ کیا جائے گا، جبکہ 15 سے 17 اگست تک ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل میں سرجری عمل میں لائی جائے گی. کیمپ کے دوران پروفیسر عتیق واسودیو، سینئر ڈائریکٹر نی ڈویژن، میدنتا خدمات انجام دیں گے. اس کے علاوہ 15 اگست سے 17 اگست تک ENT کیمپ کا بھی اہتمام کیا جائے گا. لداخ یونیورسٹی نے انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ آف انڈیا کے ساتھ LG کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال کی موجودگی میں تعلیمی اور ترقیاتی تعلقات کو مضبوط کرنے کی غرض سے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. مفاہمت نامہ پر پروفیسر SK مہتا
وائس چانسلر یونیورسٹی آف لداخ اور ڈاکٹر سنیل شکلا ڈائریکٹر جنرل انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے LG کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال کی موجودگی میں دستخط کیے۔ اس مفاہمت نامے کا مقصد لداخ کے UT میں انٹرپرینورشپ ایجوکیشن، ٹریننگ، پالیسی، ریسرچ اور سپورٹس کو فروغ دے کر ہندوستان میں سب سے زیادہ انٹرپرینورشپ دوستانہ مقامات میں سے ایک کی تعمیر میں لداخ UT کی مدد کرنا ہے۔ اس مفاہمت نامے کے تحت EDII انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ سرگرمیوں جیسے کہ ابھرتے ہوئے کاروباری مواقع، سیاحت، دستکاری، آیوش، فوڈ پروسیسنگ، پشمینہ، لکڑی کی نقش و نگار، پروجیکٹ پروفائلز کی تخلیق اور انہیں طلباء کو دستیاب کرنا، موجودہ اور مستقبل کے سٹارٹ اپ کی سرپرستی کرنے، UT کے طلباء کے لیے انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ پروگرامز کا انعقاد، تربیت، مشاورت اور رہنمائی کے ذریعے سٹارٹ اپ اور اختراعات کو فروغ دینا، سٹارٹ اپ انوویشن اور انٹرپرینورشپ پالیسی کی تشکیل میں تعاون دینا شامل ہے۔ UT لداخ میں انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ اقدامات کے نفاذ کے علاوہ EDII انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف لداخ کو بھی قائم کرے گا اور اس کا انتظام لداخ کی UT انتظامیہ کے ساتھ مل کر شروع کرے گا تاکہ سٹارٹ اپ اختراعی اور روایتی انٹرپرائزز بنائے جائیں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا کے مطابق ممبئی کے 2 کالجوں میں حجاب پہننے پر عائد پابندی عدالت عظمیٰ نے ہٹا دی ہے، حالانکہ برقع پہننے پر لگی پابندی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے اس معاملے میں آئندہ سماعت 18 نومبر کے بعد کرنے کی بات کہی ہے۔ واضح رہے کہ ممبئی کے NG آچاریہ اور DK مراٹھے کالج نے طلباء کے حجاب، اسٹول اور برقع وغیرہ پہننے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس کے خلاف لڑکیوں نے پہلے ممبئی ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے اس عرضی کو خارج کر دیا تھا۔ بعد ازاں عرضی دہندگان نے سپریم کورٹ کا رخ کیا، جس پر عدالت عظمیٰ نے حجاب اور اسٹول وغیرہ پر لگی پابندی ہٹا دی ہے، تاہم برقع پہننے کی فی الحال اجازت نہیں دی ہے۔ عدالت نے کالجوں کی اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ حجاب سے طالبات کے مذہب کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ مذہب کی پہچان ان کے نام سے بھی ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کے اصول کالج میں نہ بنائے جائیں۔ غزہ میں جاری نسل کشی کے مجرم اسرائیل سے حکومت ہند کے تعلقات کی مخالفت میں انڈیا فار فلسطین کلیکٹیو نے خاموش احتجاج کیا۔ انہوں نے حکومت سے اسرائیل سے تمام روابط ختم کرنے کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی عوام سے اسرائیل کی حمایت کرنے والی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ دلی پولیس نے جمعے کو ماہر معاشیات جین ڈریس، انسانی حقوق کے کارکن ندیم خان اور کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر اینی راجا کے دیگر لوگوں کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ غزہ میں جنگ بندی اور مودی حکومت سے اسرائیل کے تمام روابط ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے احتجاج سے پولیس کو آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے بیان میں انڈیا فار فلسطین کلیکٹیو نے کہا کہ مودی حکومت اور کچھ نجی اور عوامی شعبے کی کمپنیوں کی غزہ کی نسل کشی میں اسرائیل کے ساتھ ساز باز سب پر عیاں ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے لڑاکا طیاروں نے کل جمعے کے دن غزہ پٹی میں واقع خان یونس کے مشرقی علاقہ التحیہ اور المواسی علاقوں پر نیز جنوبی غزہ پٹی میں واقع ابسان، الکبیرہ، الجدیدہ اور التحلیہ کے علاقوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ غاصب اسرائیلی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں اب تک تقریباً 40,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ان حملوں میں 91,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 سے زائد فلسطینی لاپتہ ہیں۔ صہیونی حکومت اپنے تمام تر مظالم اور جرائم کے باوجود ابھی تک اپنے اہداف کے حصول میں ناکام رہی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔